بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ آخری ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے اس کا ٹاپک تھا کہ پی پی آر کی ویکسین کا ٹائم ہو چکا ہے، اکتوبر کا مڈ چل رہا ہے تو آپ ویکسین کروا لیں۔ تو میں نے سوچا کہ اسی ڈیزیز کو مکمل ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ دوستوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چل سکے کہ ویکسین کی کیا اہمیت ہے اور بیماری کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے، علامات کیا شو ہوں گی، بچنا کیسے ہے اس بیماری سے، اور اگر ہو جائے تو ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کہ یہ ایک وائرل بیماری ہے، موربیلی وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پی پی آر عام الفاظ میں جو کسان لوگ ہیں وہ اسے کاٹا ڈیزیز بول رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں جانور میں علامات کیا شو ہوتی ہیں، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ پی پی آر ہے؟ جانور کے منہ کے اوپر یعنی کہ ناک، منہ اور سائیڈوں پہ یہ والا جو جبڑا، یہ والا حصہ ہے، اس کے اوپر دانے وغیرہ نکل آئیں گے، ٹھیک ہے، بڑا گندا سا دانوں کی وجہ سے منہ بن جائے گا، نزلہ وغیرہ لگے گا جانور کو، کھانسی آئے گی، نمونیا، اچھی طرح سے کھانسے گا، ٹھیک ہے، نمونیا ہوگا، پھیپھڑوں میں پانی ہوگا، اس وجہ سے کھانسی اور ناک میں سے ریشہ آئے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جانور کو رک لگے گی، موشن ڈائریا، کیونکہ جو جانور کی انتڑیاں ہیں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، ان کے اندر ہیمرجز آ چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جانور جو چیز کھائے گا وہ ایبزارب نہیں کر پائے گا اور ڈائریا لگے گا۔ اس کے بعد جب منہ کے اوپر اور اندر دانے نکل چکے ہیں تو جانور کھانا پینا بھی کم کر دے گا۔ ایک تو اس کی انرجی ڈائریا کی وجہ سے چلی گئی، دوسرے نمبر پہ اب وہ کھا پی نہیں رہا، تو اس وجہ سے جانور کی انرجی دن بدن کم ہوتی جائے گی اور اس کی طبیعت ڈاؤن ہوتی جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وائرل جو بیماریاں ہیں ان کو پرہیز سے بچایا جا سکتا ہے، جو علاج کر کے بچانا ہے اس میں پھر چانسز جانور کے بچنے کے کم ہو جاتے ہیں۔ جانور کو ہم سپورٹیو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو جنگ ہے وائرس کے خلاف وہ لڑتا رہے اور آخرکار کامیاب ہو جائے۔ اب علامات میں نے آپ کو کلیئر بتا دی ہیں کہ کیا کیا ہے، تو اس سے پہلے یہ علامات شو ہوں جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، نومبر اور دسمبر اور جنوری، ان مہینوں میں یہ ڈیزیز بہت ہی پیک کنڈیشن پہ ہوتی ہے بکریوں کے اندر، تو اس سے بچنے کے لیے آپ ویکسین کروائیں۔ دوسرا، جب کوئی جانور باہر سے آپ منڈی سے ان دنوں کے اندر خرید کے آئیں تو پہلے ان سے پوچھیں کہ ویکسین کروائی ہے یا نہیں کروائی۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کسان حضرات جھوٹ بھی بول دیتے ہیں کہ ویکسین کروائی ہے، اس لیے آپ احتیاط والی سائڈ پہ چلیں کہ جو جانور بھی باہر سے خرید کے آئیں اپنے فارم کے اندر، اس کو 7، 8، 10 دن کے لیے آپ علیحدہ باندھیں، اپنے جو مین آپ کا گروپ ہے جانوروں کا اس سے بالکل علیحدہ باندھیں، اس کا پانی علیحدہ اس کو دیں، اس کا چارہ علیحدہ ہو، سارے سسٹم اس کے علیحدہ ہوں، اس کا آپ کے جانوروں کے ساتھ کوئی ٹچ نہ ہو، فزیکل ٹچ نہ ہو، کھانا پینا کٹھے نہ ہو۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر، جانور کے اندر جو آپ نیا لے کے آئے ہیں، وائرس موجود ہوا تو وہ چاہے اس کے 10 دن آپ نے آبزرویشن کے لیے رکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی علامات وغیرہ شو ہوتی ہیں تو آپ پھر اس کے علاج کی طرف جائیں گے، اس کے بالکل علیحدہ کر دیں گے۔ اگر اس کے اندر پہلے سے وہ وائرس ہوا تو آپ کے جانوروں کو بھی لگ سکتا ہے۔ صرف فزیکل کنڈیشن دے کے آپ نے گمان نہیں کر لینا کہ اس کو کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے۔ آپ نے 10 دن اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ سائنس ہو سکتا ہے بعد میں آئیں، وائرس پہلے لگ چکا ہے، ہو سکتا ہے علامات بعد میں شو ہوں، تو آپ نے اسے علیحدہ رکھنا ہے۔ تو جب بھی آپ نے لے کے آنا جانور، پہلے پوچھنا ہے ویکسینیشن کا، اس کے بعد 10 دن میں کوارنٹائن کر دینا ہے۔ جس طرح ہم کرونا میں کہتے تھے کہ مہینے کے لیے آپ کوارنٹائن ہو جائیں تاکہ وہ وائرس آپ تک ہی محدود رہے، تو یہاں بھی وہی سیم کیس ہے تاکہ وائرس صرف اسی جانور تک محدود رہے جو آپ لے کے آئے ہیں باہر کسی منڈی سے یا کسی دوسرے فارم سے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر یہ بیماری جانور کو ہو گئی ہے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ پی پی آر وہ بیماری ہے
جس میں جانور کی جو ڈیتھ ہے، جو موت ہے، وہ پانی کی کمی کی وجہ سے ہوگی، الیکٹرولائٹ امبیلنس کی وجہ سے ہوگی۔ باقی جانور نے نہیں مرنا کسی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے جانور نہیں مرے گا، لیکن جو وائرس کی وجہ سے آگے جانور کو موشن لگ چکے ہیں، ڈائریا لگ چکا ہے، وہ جانور کے اندر سے پانی اور الیکٹرولائٹ کی کمی کر دے گا، کھا پی ویسے نہیں رہا، تو اس وجہ سے جانور کی ڈیتھ ہوگی۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے سمپل کہ نمکول والا پانی، چینی اور نمک ڈال کے وہ والا پانی، گڑ والا پانی، جو پانی وہ پیے اور ساتھ نمکیات نمکول کے ساتھ، تاکہ جانور کے اندر پانی کی اور نمکیات کی کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ یہ جانور کو آپ نے پلاتے رہنا ہے۔ جو انتڑیوں کے اندر زخم ہو چکے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے جو پنکی آتی ہے اس کو ایک چٹکی کے برابر 1000 لیٹر پانی میں لے کے آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر کے آپ نے اسے پلانا ہے۔ اگر آپ نہیں پی رہا تو آپ نے سرنج کے ذریعے پلانا ہے، لیکن وہ پانی اس کے پیٹ تک، اس کے ریومن تک ضرور آپ نے پہنچانا ہے۔ زبردستی نہیں کرنی، کیونکہ جانور کو پہلے اس کنڈیشن میں نزلہ، زکام اور گلا خراب اور نمونیا ہو چکا ہے، تو مزید اس کے پھیپھڑوں میں اپنے پانی نہیں زبردستی پہنچا دینا، بڑے آرام سے پیار سے آپ نے ہینڈل کر کے اسے پانی پلانا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو اندر کے انتڑیوں کے زخم ہیں وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے کوئی اچھی سی اینٹی بائیوٹک سیکنڈری انفیکشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ وائرل بیماری ایک بار ہو چکی ہے تو اس میں جانور کی جو امیونٹی ہے، قوت مدافعت ہے، وہ کم ہو جائے گی۔ تو اس وقت جو سیکنڈری بیکٹیریا ہیں ان کو مزید حملہ کرنے کے چانسز زیادہ مل جائیں گے۔ قوت مدافعت آلریڈی کمزور ہو چکی ہے، تو جانور کے اوپر بیکٹیریا کے حملہ کرنے کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ تو آپ نے ان انفیکشن سے بچنے کے لیے آپ نے کوئی اچھی سی اینٹی بائیوٹک جو براڈ اسپیکٹرم ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے۔ ایک تو ہو گیا پانی آپ نے پلانا ہے، دوسرا اگر وہ پانی کسی صورت نہیں پی رہا، کھانا پینا نہیں کھا رہا، تو آپ نے اسے ڈرپس لگانی ہے۔ اس کے اندر آپ نے ٹونکس، ملٹی وائٹامنز وغیرہ ساری کچھ جو طاقت والی چیزیں ہیں وہ آپ نے ڈال کے صبح و شام آپ نے ڈرپ چلانی ہے، تاکہ پانی کی کمی کسی صورت نہ ہو۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں، یہ آپ نے کنٹینیوسلی رکھنا ہے جب تک جانور کھا پی نہیں رہا اور اس کی کنڈیشن ایسی ہے۔ آپ نے ڈرپس بند نہیں کرنی، آپ نے اسے پانی پلانا بند نہیں کرنا، ورنہ وہی ہوگا کہ جانور کے اندر پانی اور الیکٹرولائٹس کی کمی کی وجہ سے ڈیتھ ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو زخم ہیں منہ کے اوپر اور منہ کے اندر، تو اگر اندر چھالے ہیں تو آپ بنجیلا کے نام سے یا سوموجل کے نام سے انسانوں والے میڈیکل سٹور سے آپ کو ٹیوب مل جائے گی، وہ آپ نے منہ کے اندر لگانی ہے تاکہ اسے درد سے راحت بھی ملے۔ اس کے اندر اینٹی بائیوٹک بھی شامل ہے، پین کلر بھی شامل ہے، تو آپ نے وہ کریم جو ہے وہ اندر اور باہر منہ کے اوپر ضرور لگانی ہے۔ اگر وہ بھی نہ ملے تو آپ دیسی طریقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ مکھن کے اندر لگنوکین کے نام سے ٹیوب ملتی ہے، انجیکشن ملتا ہے، وہ آپ نے لے کے مکھن کے اندر ڈالنا ہے، اور مکھن کا آپ نے ڈیلی جو ہے وہ 2-3 بار جانوروں کے منہ کے اوپر لگا دینا ہے، اندر لگا دینا ہے، تاکہ درد بھی ختم ہو جائے اور جانور کھانا پینا سٹارٹ کرے۔ تو یہ ہے جی ایک بہت ہی خطرناک بیماری PPR، اس کی علامات اور علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کسی بھائی کا کوئی کویسچن ہے، کسی قسم کا کوئی بکریوں کے حوالے سے، کسی دوسرے جانور، بڑے جانور، کتے بلی کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔